بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم غار ثور کے اوپر جا رہے ہیں تو آپ کو بھی غار ثور کی زیارت کروائیں گے۔ تو غار ثور جو ہے اس کے اوپر چڑھنا انتہائی مشکل کام ہے۔ ہم نے تقریباً ہاف سے کچھ زیادہ فاصلہ طے کر لیا ہے۔ تو پہلے جو پہاڑ تھا وہ ڈھلوانی شکل میں تھا، لیکن اس کے اوپر سٹیپس بنے ہوئے تھے۔ تو اب یہ دیکھ لیں کہ ایک سڑک نما جو ہے وہ حصہ آ گیا ہے، لیکن یہ بہت تھوڑا حصہ ہے، کہہ لیں کہ 2 سے 3 ایکڑ ہوگا صرف اس طرح کا۔ اب اس کے اوپر چڑھنا قدرے آسان ہے۔ تو کچھ زائرین دھوپ سے بچنے کے لیے پہاڑ کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ کچھ زائرین جو ہے وہ زیارت کرنے کے بعد واپس جا رہے ہیں، کچھ نے ابھی آگے جا کے زیارت کرنی ہے اور وہ غار ثور کی طرف اپنا سفر رواں رکھے ہوئے ہیں۔ تو پہاڑ کے اوپر سے دیکھ سکتے ہیں آپ، اس کی بلندی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابھی ہاف سے کچھ تھوڑا سا زیادہ سفر طے کیا ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی اونچائی پہ ہم موجود ہیں۔ جی یہ زائرین واپس جا رہے ہیں۔ ناظرین، غار ثور وہ غار ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت مدینہ کے وقت یہاں 3 دن اور 3 راتیں قیام کیا تھا۔ آگے ہم آپ کو غار کا بیرونی حصہ اور غار کا جو اندرونی حصہ ہے اس کی زیارت کروائیں گے کہ اندر سے غار کیسی ہے، کیا غار کے اندر بندہ آرام سے کھڑا ہو سکتا ہے، سو سکتا ہے، لیٹ سکتا ہے۔ جی اب دوبارہ ڈھلوانی شکل آ گئی ہے، پہاڑ کا وہ حصہ آ گیا ہے۔ تو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار کے اندر گئے تو جو کفار مکہ ہے وہ بھی پیچھا کرتے کرتے اس غار تک پہنچ گئے۔ حالانکہ اس غار کا جو روٹ میپ ہے وہ مدینہ کے روٹ سے بالکل ڈیفرنٹ ہے، اپوزٹ ڈائریکشن میں ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کتنی بلندی پہ آ چکے ہیں۔ خشک پہاڑ ہیں، گلا خشک ہو جاتا ہے۔ اگر آپ غار ثور کی زیارت کرنا چاہتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ آپ صبح کی نماز پڑھ کے فوراً یہاں آ جائیں۔ دوسری بات کا خیال رکھیں کہ آپ کے پاس پانی ہونا چاہیے، ضرور پانی کی بوتل آپ کے ہاتھ میں ہو، اور سورج نکلنے سے پہلے آپ اس غار پہ چڑھ جائیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی کینٹین بنی ہوئی ہے، اس طرح کی مختلف کینٹینز آپ کو راستے میں ملیں گی جہاں آپ کچھ دیر آرام بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ پانی وغیرہ پینا چاہتے ہیں تو پانی پی سکتے ہیں۔ کیونکہ گرمی کا موسم ہے، آپ کو یہاں لیمن جوس بھی اویلیبل ہوگا۔ تو آگے چڑھتے ہیں ہم۔ جی ہم غار ثور کے باہر پہنچ چکے ہیں۔ یہ غار ثور کا بیرونی حصہ ہے۔ تو ابھی کافی خواتین جو ہیں وہ آگے کھڑی ہیں غار ثور کے اندر والے حصے کی زیارت کرنے کے لیے۔ تو یہ باہر والا حصہ ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ، اور غار کے باہر والے حصے پہ اردو میں نام لکھے ہوئے ہیں جو پاکستانی کلچر کو شو کرتا ہے کہ یہاں پہ پاکستانی تشریف لائے ہیں، انہوں نے اپنا نام مبارک یہاں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ دیکھیں خواتین اندر جانے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن اندر پہلے سے زائرین موجود ہیں جو نوافل پڑھنے میں اور دعا مانگنے میں مصروف ہیں۔
یہ اندر جہاں مولوی صاحب یہ بیٹھے ہوئے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ، یہاں لیٹنے کی جگہ ہے، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق اسی غار کے اندر انہوں نے 3 دن قیام فرمایا۔ تو یہ غار کے اندر کا حصہ ہے، دیکھ سکتے ہیں کہ غار کے اندر بلیوں نے بھی اپنا ڈیرا جمایا ہوا ہے۔ ہم تھوڑا سا آگے جا کے بھی آپ کو کلیئر کریں گے ویو، جیسے جیسے ہم اندر جائیں گے آپ کو مزید جو ہے غار کا اندر کا ویو جو ہے وہ کلیئر ہوگا۔ یہ دوسری طرف آپ کو روشنی نظر آ رہی ہے، یہ غار یہاں نکلنے کا راستہ ہے۔ جس طرف یہ بزرگ خواتین کھڑی ہے یہاں سے انٹر ہوتے ہیں اور جدھر سے روشنی نظر آ رہی ہے اس طرف سے نکل جاتے ہیں۔ یہ بار والا حصہ دوبارہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو کلیئر ہو۔ ابھی ہم آگے انٹر ہوتے ہیں تو مزید ویو مزید کلیئر ہوگا۔ جی یہ اندر والا حصہ ہے، تھوڑا سا مزید بھی ہم آگے جائیں گے تو مزید تھوڑا سا ویو بہتر ہو جائے گا۔